نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ جب درخت کی لکڑی نرم ہوگی، اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اس سے کم ملا کرو، اگر کوئی زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اگر کوئی دل میں اتر جائے تو اسے صرف یاد کیا کرو۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے، ان کو یاد کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا دوست بناؤ جو تمہارے ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے گناہ گار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے مگر بھلا نہیں پاتا۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو مسلسل پھینک دیتا ہے۔ اپنی قسمت پہ وہ روتا ہے جو سجدے میں نہیں روتا۔ برا دوست آگ کی طرح ہے، اگر وہ جلتا ہے تو اپنوں کو بھی جلا دیتا ہے، اگر بجھتا ہے تو آپ کے ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ کو کیوں یاد کرتے؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی پر احسان کرو، اسے دوسروں سے بھی چھپائے رکھو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جب تم کسی سے محبت کرو اس سے ذرا بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ وہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے۔ لوگ دکھ نہیں دیتے بلکہ لوگوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے، تم صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، جبکہ زندگی
امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ وہ گناہ جس سے تم رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو میں اور بھی خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ اگر تمہیں محسوس ہو تم ذکر الہی سے محبت ہو گئی ہے تو سمجھو وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں تمہیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا، تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لوگوں سے بے وجہ بحث مت کرو، اس سے ان کے دل میں تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور لوگوں سے زیادہ مذاق بھی نہ کرو۔ اس شخص پہ ظلم کرنے سے بچا رہا کرو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دے کر انجام کو پہچانو، عقل مندی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں سے اچھا سلوک کرے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو اپنی جگہ دینا، اور اصل نام سے پکارنا۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہتے ہو تو اس سے مشورہ لو، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی، بدی سب جان جاؤ گے۔ جب کوئی دوست اپنے دوست کے لیے خلوص سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے دوست کے حق میں بعد میں اپنے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں